بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوورسیز پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، پاکستان کے اثر رسوخ کو دنیا کے دوسرے ممالک تک پہنچاتے ہیں اور پاکستان کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ یہ لوگ جو تجربہ حاصل کرتے ہیں یورپ میں، عرب امارات میں، سعودی عرب میں، اس تجربے کو پاکستان منتقل بھی کرتے ہیں۔ یہ تجربہ کاروبار کی شکل میں ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی کی شکل میں ہو سکتا ہے، انویسٹمنٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے، لیکن انہیں ایک چیلنج آ رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں 1 کروڑ کے لگ بھگ ہیں، 90 لاکھ ویسے ہے ان کی تعداد۔ اب اتنی بڑی جو تعداد ہے اوورسیز کی، ان کا مطالبہ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے انتخابی نظام کا حصہ بنایا جائے، حصہ اس طرح سے بنایا جائے کہ ووٹنگ کا حق دیا جائے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کا تو شروع دن سے ایک سٹانس رہا ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ عمران خان جب اقتدار میں نہیں تھے اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ اوورسیز کو پاکستان میں ووٹنگ کا حق ہونا چاہیے، لیکن باقی جو جماعتیں ہیں جو اس وقت اپوزیشن کا حصہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، وہ اپنے اقتدار میں وعدہ تو کرتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے اوورسیز کے ووٹ کے لیے کبھی عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ ہم نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے جب تحریک انصاف نے 2014 میں انتخابی دھاندلی کے خلاف ایک کمپین شروع کی، دھرنا دیا اور مطالبہ کیا کہ انتخابی اصلاحات متعارف کرائے جائیں، تو مسلم لیگ نون نے انتخابی اصلاحات کا ایک بل پاس کیا 2017 میں، اور وہ بڑا مضحکہ خیز تھا، مذاق سمجھنا چاہیے جو قوم کے ساتھ ہوا۔ اس بل میں بجائے اس کے کہ لوگوں کو ایک شفاف نظام دیا جائے، ایسا نظام جو دھاندلی سے پاک ہو، اس میں یہ کیا گیا کہ اختیار دیا گیا کہ ایسا شخص جسے اگر عدالت نااہل قرار دے تو وہ پارٹی کا صدر ہو سکتا ہے، یہ اس انتخابی اصلاحات کا حصہ بنایا گیا، اور اسی طرح کی اور چیزیں جس کا فائدہ براہ راست مسلم لیگ نون کی اس قیادت کو ہوتا تھا جسے عدالتوں نے سزا سنائی تھی۔ اس میں لوگوں کے لیے یا ووٹر کے لیے کوئی سہولت نہیں تھی۔ اب جب پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے دنوں واضح طور پہ یہ کہا کہ جو نئی انتخابی اصلاحات آ رہی ہیں اس کے اندر اوورسیز ووٹر کو حق دیا جائے گا، اور اوورسیز کو یہ حق کیسے دیا جائے گا اس کے بارے میں صلاح مشورہ شروع کیا، لیکن مسئلہ ایک اور آ گیا اس دوران۔ پچھلے ہفتے جناب شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے اندر، انہوں نے ایک تجویز پیش کی۔ تجویز یہ پیش کی کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق یا ان کی نمائندگی تو ہونی چاہیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں، لیکن ان کی نشستیں جو ہیں یہ مخصوص ہونی چاہیے۔ اب مخصوص نشست سے مراد یہ ہے کہ وہ ووٹ نہ دیں، نامزدگی ہو جائے، پرسنٹیج کے حساب سے اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر ان کی نشستیں ہوں، جس طرح کہ ہم نے یہاں پہ خواتین کے لیے مخصوص نشستیں رکھی کہ اس کے لیے الگ سے ووٹنگ نہیں ہوتی۔ اچھا، اس سے ایک کرپشن کا بھی در کھل جاتا ہے۔ اوورسیز بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اسودگی ہے، پیسے ہیں، تو ان کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا، وہ کسی بھی جماعت کی قیادت کو ایک رقم دیں اچھی خاصی اور اس کے عوض میں سیٹ لے لیں، کیونکہ انہوں نے کون سا الیکشن لڑنا ہے، کون سی کمپین چلانی ہے، کون سے ووٹر کو کنونس کرنا ہے، تو براہ راست وہ پارٹی لیڈرشپ نے انہیں مخصوص نشست پہ نامزدگی دے دی اور وہ جناب پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے۔ اب اس پہ اعتراضات بھی آئے۔ اچھا، وہ اعتراضات اپنی جگہ پہ درست ہیں کہ اس سے کرپشن کا راستہ کھلے گا، لیکن ایک اور معاملہ یہاں پہ یہ آیا کہ دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے، خاص طور پہ جو عرب ممالک ہیں، کوئی 20 لاکھ کے قریب اوورسیز جو ہیں سعودی عرب اور UAE میں ہیں، اور وہاں پہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں، آپ جلسہ نہیں کر سکتے، کنونسنگ نہیں کر سکتے، اور ووٹنگ کا عمل نہیں وہاں پہ ہو سکتا۔ تو ایسی صورت میں 20 لاکھ جو وہ پاکستانی ہیں ان کے لیے کون سا سسٹم لایا جائے، کیونکہ وہاں کی حکومتیں تو اجازت نہیں دیں گی۔ پھر اس کا ایک پہلو یہ آیا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں، تو کیا وہاں کے سفارت خانوں کے پاس یہ استعداد ہے کہ وہاں پہ ووٹنگ کا نظام یا سسٹم ہو اور وہ اسے اکاموڈیٹ کر سکیں؟ تو اس میں بھی کئی خامیاں ہمیں دکھائی دیتی۔ تو نظام پورے کا پورا بننے والا ہے، اس کی جزیات تک ہمارے پاس موجود نہیں۔ ایک تجویز ہے جو مسلم لیگ نون کی طرف سے آئی، اور ایک منصوبہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آیا۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ اہمیت کیا ہے، اہمیت یہ ہے اوورسیز کی کہ پچھلے 11 ماہ میں
हर महीने हमें $2 अरब से ज़ायद तरसीलात ज़रा आ रही हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन की ये बात है। पाकिस्तान पूरे की जो 21 करोड़ हम पाकिस्तानी हैं, हम जितना पैदावारी अमल में अपना हिस्सा डालते हैं वो सालाना बरामदात की शक्ल में बमुश्किल $22 अरब बन रहा है। और वो जो 1 करोड़ के लगभग पाकिस्तानी हैं दूसरे मुल्कों में रहते, वो अपनी मेहनत से जो भेजते हैं उनका इक्वल हिस्सा है। उनकी आप तादाद देखें और पाकिस्तान के लोगों की तादाद देखें, उनका कंट्रीब्यूशन देखें माशी और माली, और यहाँ के लोगों का देखें, तो इस लिहाज से उनके कुछ मसाइल भी बताए जाते हैं। अगरचे उसमें टेक्निकल चीज़ें और कानूनी खामियां हैं जिसकी वजह से वो उनके मसाइल बढ़ जाते हैं, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो फैमिलीज़ हैं, उनकी जो अमलाक हैं, उनको अदम तहफ़्फ़ुज़ है। वहाँ वो चाहते हैं कि इनका तहफ़्फ़ुज़ हो, और वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिन क़ुव्वतों पे इन्हिसार करते रहे हैं, ऐसी पार्टियां जो हैं जो जिनकी नुमाइंदगी है पार्लियामेंट के अंदर, वो पार्टियों ने तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही। इस वजह से ये पाकिस्तानी जो हैं दूसरे ममालिक में मुकीम, इनका मुतालबा है कि असम्बली का और सेनेट का उन्हें हिस्सा बनाया जाए। पाकिस्तान में इस पे एक अच्छी पेशरफ्त ये हुई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावत दी है अपोजिशन को कि आएँ, जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उस पर मुशावरत करते हैं। इस मुशावरत के अंदर बाकी चीज़ों के साथ साथ एक तो सेनेट में ओपन वोट की बात है। अपोजिशन का ख्याल है कि ये सीक्रेट रहना चाहिए, इलेक्शन कमीशन भी यही कहता है कि सीक्रेट वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत का ख्याल ये है कि इसमें हार्स ट्रेडिंग होती है सीक्रेट वोटिंग में, इसे ओपन होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कौन किसके साथ है। तो एक तो ये इस तरमीम का हिस्सा बनेगा, लेकिन हमारा मौजू चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो इसमें ये पॉइंट जो है ये भी यकीनी तौर पे बड़ा अहम होगा। और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक मिल जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नए वोटर की एक बहुत बड़ी तादाद मिलेगी। 90 लाख अगर पाकिस्तानी नए वोटर आ जाएं तो उसमें यकीनन सारे तो नहीं तहरीक इंसाफ के वोटर होंगे, लेकिन 60% तक एक अंदाज़ा है कि वो लाजमी तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। तो अगर ये वोटर आ जाता है तो तहरीक इंसाफ के अगले इलेक्शन के अंदर जो हैसियत है वो एक दफ़ा फिर हुकूमत बनाने की हो जाएगी। तो सुनते रहिए हमारे प्रोग्राम, देखते रहिए और सब्सक्रिप्शन करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।